أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جس پر پایا ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے آباء اور اجداد، لا یعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے وہ، ولا یہتدون، اور نہیں وہ ہدایت یافتہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے غلط رسم، رواج اور غلط عقائد کے بارے میں بیان فرمایا کہ از خود انہوں نے کچھ جانوروں کے لیے نام تجویز کیے ہیں اور پھر ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ جی یہ جانور اگر اتنی مادے بچے دے دے تو پھر اس کے بعد ہم اس سے کوئی کام نہیں لیں گے، اگر یہ جانور اتنی مرتبہ کسی مادے جانور کے ساتھ جفتی کر لے تو پھر اس سے ہم کسی قسم کا کوئی کام نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو از خود وہ منتخب کر لیتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں بت کے نام ہیں، یہ ہمارے فلاں بت کے نام ہیں۔ یہاں میں صرف ایک بات عرض کر دوں، ایصال ثواب اور چیز ہے اور وہ بالکل جائز ہے۔ ہم اہل السنت والجماعت الحمدللہ اس چیز کے قائل ہیں۔ آپ دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کر کے، کیونکہ فرائض تو قرض ہے، فرض ہم نے اپنے پڑھنے ہیں، فرض کسی کی طرف سے نہیں ادا ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی کے ذمے حج فرض ہے اور زندگی میں نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، لازمی ہے۔ کسی کے ذمے اگر کچھ فرض نمازیں ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ذمے اتنے فرض نمازیں میں نے زندگی میں نہیں پڑھی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان نمازوں کے بارے میں باقاعدہ فدیہ دینے کے بارے میں وصیت کر دے کہ جی میرے ذمے اتنے نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، حج مجھ پر فرض تھا میں نہیں کر سکا، تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے یہ کام ہونے چاہیے۔ بہرحال تو ایصال ثواب اور چیز ہے، آپ نیک عمل کرتے ہیں، اس کا ایصال کرتے ہیں، یا اللہ میں نے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے بزرگوں کو، میرے اساتذہ کو، صحابہ کرام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات وہ کم نہیں ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کتنے نیک لوگ گزرے ہوں گے، اور الحمدللہ آج بھی دنیا میں کتنے نیک لوگ ہوں گے۔ جو بھی کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اس نیکی کا ثواب حضور کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ ہاں، جتنے ہم درود پڑھ رہے ہیں تو درود کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما دے، تو اس سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور ہوتے رہیں گے، ہر لمحہ ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ، ہر لمحہ صحابہ کرام کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے،
ہر لمحہ تابعین کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے، اولیاء کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے، کہ جو انہوں نے محنت کی ہے، الحمدللہ ان کی محنت کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں تو وہ انہی کی برکات سے ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تا صبح قیامت۔ تو اللہ کے ہاں درجات کی کمی کوئی نہیں ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ تو ایصال ثواب میں عرض کر رہا تھا، کرنا اور چیز ہے۔ مثلا آپ نے کوئی اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے اور اس کا ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس جانور کو آپ نے منتخب کس کے نام پر کرنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اب جب غیر اللہ کے نام پر آپ نے جانور منتخب کر دیا اور پھر اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ ایک نہیں 1000 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، اس سے اس نے حلال ہونا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، باقاعدہ قرآن نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ضد اور کچھ لا علمی، یہ دونوں باتیں ہیں۔ کہیں تو جہالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اور کہیں ضد ہے، اور نہیں جی اسی کرنا، تسی کون ہوندے سانو منع کرنے والے؟ اللہ کے بندو، ہم کون ہوتے ہیں؟ جانور پر پیسہ آپ نے خرچ کرنا ہے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ تب آپ کو ہماری بات بری لگی جب ہم کہیں کہ نہیں اتنے نہیں دیں، سام دے دی، پھر تو آپ کو کہا جی تو آپ کون ہوتے ہیں ہم سے مانگنے والے؟ لیکن امام آپ سے کہتے ہیں کہ بس صرف اور صرف زاویہ بدل لو، کہ کہو یہ ہے کس کے نام پر، بس اتنی سی بات ہے۔ آگے یا اللہ یہ جانور ہے، اس کو میں ذبح کر رہا ہوں اور تیرے غریب بندوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچ جائے، میرے والدین کو پہنچ جائے، صحابہ کرام کو پہنچ جائے، تابعین تبع تابعین کو پہنچ جائے، ازواج مطہرات کو پہنچ جائے، اہل بیت اعظام کو پہنچ جائے، انبیاء علیہم السلام کو پہنچ جائے، بالکل جائز ہے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی بات تھی اگلی پچھلی آیت میں۔ اس آیت میں دعوت الی القرآن ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا گیا آؤ، کہاں آؤ؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کی طرف آؤ، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور خدا گواہ ہے اس قرآن کا بڑا مقام ہے، واللہ ہمیں نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا عظیم کلام ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر اس سے بڑا تبرک کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ مبارک کلمات ہیں جن پر اللہ نے کلام فرمایا ہے، کلام۔ یہ مبارک کلمات ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا ہے۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھے ہوں گے، ما جعل اللہ من بحیرہ، کہتے ہیں ادھر سے چاند تم دیکھو، ادھر سے چاند ہم دیکھیں، نگاہوں کا تصادم ہو ہماری عید ہو جائے۔ اللہ کے بندو، ان حروف کو حضور نے دیکھا ہوگا، کبھی تصور تو کریں نا۔ ہم روکھے لوگ ہیں، ہمارے اندر ذوق نہیں ہے، بے ذوق لوگ ہیں۔ اگر تھوڑا سا اپنے اندر ذوق پیدا کریں نا، ذوق، کچھ تھوڑی سی چاشنی ہو محبت کی، تو ہم تو محبت میں بس کالی آنکھیں، سرلال اونٹ، بس ان ہونٹوں اور آنکھوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان سے ذرا نکلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی سی بس ہونی چاہیے، بس تار یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیں، پھر دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہوگا اور پھر عرض کر دیتا ہوں، اب تو وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ خطوں کے بارے میں بڑی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، کیونکہ محبت کے جو پیغامات ہوتے تھے وہ خطوط کے ذریعے تبادلہ ہوتا تھا۔ تو ان خطوں کے بارے میں اگر آپ پرانی شاعری دیکھیں گے تو بہت ساری شاعری آپ کو ملے گی، شاعروں نے کمال کیا ہے اس بارے میں۔ میں خیر اس طرف نہیں جاتا، میں ایک عام سی
ہماری والدہ مرحومہ اللہ غریق رحمت فرمائے بالکل انگوٹھا چھاپ تھی، اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ کراچی ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کی شان ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک محلہ بن گیا ہے، کبھی ایسا نہیں تھا۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھے جب پشاور میں یا نوشہرہ میں ہمارے علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور جب یہ ریلوے کا ہارن بجتا تھا تو یہ دل پھٹنے کو ہوتا تھا کہ ہو یہ آ گیا، اور اب یہ مسافر کیا ہے۔ اور وہ مسافر یوں باہر سر نکال کر جب یوں کرتے تھے تو دونوں طرف سے جب آنسوں کی لڑی اور جھڑی لگ جاتی تھی، وہ ایک اپنا عجیب غریب سے سین ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ آج گئے اور کل واپس آ جائیں گے، آج گئے تو ہاں جی کیا حال ہے، خیریت ہے، میں ابھی ملتان ہوں، میں ابھی صادق آباد ہوں، میں ابھی سکھر پہنچ گیا ہوں، میں حیدرآباد پہنچ گیا ہوں۔ اب تو منٹ کی بات ہو رہی ہے، اوپر سے کیا ہے، ویڈیو کال ہے جی، میں اب سو رہا ہوں، میں لیٹ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، وہ بھی ادھر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے بھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس دور میں یہ تھا کہ جب چلے جاتے 4-5 سال عام سی بات ہوتی تھی، 4-5 سال بعد اس نے کراچی سے واپس آنا ہوتا تھا، کچھ تھوڑے پیسے کما کے آنا ہوتا۔ اچھا، بھائی صاحب نے بعد میں تو پھر لکھنا پڑھنا سیکھا، لیکن اس وقت جب وہ گئے تھے تو چھوٹی عمر تھی ان کی، 14-15 سال عمر تھی، اور ان کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس جا کر وہ بولتے تھے اور وہ دوسرا لکھتا تھا۔ اب یہ خط جب آتا تھا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عورتوں کے اپنے ایک عقیدے ہوتے ہیں کہ جی میری آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے تمہارے بھائی جان کا خط آ رہا ہے، اور پھر باقاعدہ کہ جی پتہ کرو گاؤں میں کوئی آیا تو نہیں، کراچی سے کوئی آیا تو نہیں ہے۔ کراچی سے کوئی آنا ہوتا تو فوراً ادھر پہنچنا ہوتا تھا کہ ہاں جی میرے بیٹے نے کوئی خط دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اچھا جی بیٹا صاحب کا خط آیا، نہ بیٹے صاحب نے خود لکھا ہے، نہ اماں کو پڑھنا آتا ہے، لیکن واللہ جب کبھی کبھار ان کا دل بھر آتا تھا، جب کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ سب بچے اکٹھے ہوتے تھے، عید کا موقع آ جائے تو خوشی کا موقع ہوتا، اب ایک بیٹا نہیں ہے، ماں ہے، تو ماں کا مامتا جاگتا تھا، تو وہ خط انہوں نے سارے سنبھال کے رکھے ہوتے، بڑے وہ خط نکالتی، اس کو کھولتی، اس کو چومتی اور دیکھتی رہتی، کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں میرے بزرگ، یہ رب کا کلام ہے، اور ہم اس کو خدا کی قسم ایسے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کلام کس کا ہے؟ ذرا تصور کیا کریں تنہائی میں جا کر، یہ چھوڑ دیں کہ جی کیا ہے، ہم تو بس اللہ معاف کرے، عجیب و غریب صورتحال ہے ہماری، تنہائی میں جا کر پھر دیکھیں یہ میرے رب کا کلام ہے، اور میرے اس رب کے کلام کو حضور نے کس انداز سے پڑھا ہوگا۔ ان الفاظ پر میرے محبوب کی نگاہیں پڑی ہوں گی، ابوبکر صدیق کی نگاہیں پڑی ہوں گی، عمر عثمان و علی کی نگاہیں پڑی ہوں گی۔ اس قرآن کو حضرت عثمان نے کیسے پڑھا ہوگا جن کو پتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے شہید ہونا۔ ان نگاہوں کا تصور تو کریں، پھر آپ اس قرآن کو پڑھیں۔ تو رب فرماتے ہوئے اذا قیل لهم تعالوا، آؤ، کہاں بھائی؟ الی ما انزل اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ، وإلی الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، کیونکہ قرآن تبیان لکل شیء ہے، اس قرآن نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، حلال اور حرام کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے کہ میں اور آپ اس پر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں کہ ہاں جی کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ نہیں، سب اللہ نے کیا کر دیا ہے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور پھر اس کی جو جزیات ہیں، اصول رب نے بیان فرما دیے، اور پھر اس کی جو تشریح اور جزیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، اطاعت کس کی کرو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں۔ آج منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نہیں جی بس قرآن ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن کو اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک اللہ کے نبی سمجھائے نا۔ جی جی، جب تک اللہ کے نبی نہیں سمجھائیں گے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب ایک معمولی سی فلسفے کی کتاب ہے، اگر کوئی سمجھائے نہ تو سمجھ سکتے ہیں، کوئی پڑھائے نہ تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ سمجھانے والے سمجھاتے کہ ہاں یہاں اس سے مقصد، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جب ایسا ہے تو اللہ کے کلام کو ایسا ہی کوئی سمجھائے نہ اور بغیر سمجھائے ہم سمجھ جائیں، کلا وحاشا، غلط بیانی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم دیکھو جی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ کس چیز کے لیے آسان کیا ہے؟ اجتہاد کے لیے، للذکر، نصیحت کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن سے نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب مسائل کی باری آتی ہے وہاں حدیث کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہاں حدیث کے طرف رجوع کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ کیوں؟ پیغمبر کی اطاعت اس لیے لازم ہے کہ پیغمبر غلطی پر کبھی رہ نہیں سکتا۔ لغزش ہو سکتی ہے، میری بات کو ذرا غور سے سنیں، پیغمبر سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن لغزش پر ایک میں اور آپ ہیں، چاہے ہم ساری زندگی غلط عمل کرتے رہیں تو کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گریبان سے پکڑ کر کہ ایسا نہیں ایسا کریں؟ نہیں ہوگا۔ لیکن پیغمبر کو فوراً لغزش ہو جائے تو رب العالمین کی میرے پیغمبر نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت قرآن نے اس سے بڑھ کر اور کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی پیغمبر کے صحیح ہونے کی، کہ رب فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ بات ختم ہو کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کس کی اطاعت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو اس سے بڑی گارنٹی کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی طرح جیسے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اطیعوا اللہ، اللہ کی کیا کرو؟ واطیعوا الرسول، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ دعوت الی القرآن اور دعوت الی الرسول ہے۔ فرمایا قالو، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے تقلید کا، کہ اچھا جی قرآن اور حدیث کی طرف جب جانا ہے تو پھر ہم یہ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس تقلید پر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ، وہ کل ہوگی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله في الدار۔